کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول. لم اعبد ربا لم ارہ، ایسے خدا کو میں نے پوجا ہی نہیں، ایسے خدا کی میں نے پوجا ہی نہیں کی، ایسے خدا کی میں نے پرستش ہی نہیں کی، ورشپ ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کو دیکھ کر خدا کی عبادت کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ اس مایہ ناز اور اس معرکۃ الآراء اور اس مشہور زمانہ جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں خدا کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا ہی میں رہ کر فرماتے ہیں کہ لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں. تو جو لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سلسلے میں کہتے ہیں کیا معراج میں حضور نے خدا کو دیکھا، حضرت علی اس کا جواب دیتے ہیں لم اعبد ربا لم ارہ، میں معراج میں گیا بھی نہیں، صاحب معراج کو دیکھا تو مجھے خدا نظر آ گیا اور میں خدا کو دیکھ کر میں نے خدا کی عبادت کی. تو اب علی جو غلام مصطفیٰ ہیں وہ جب خدا کو دیکھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں دنیا ہی میں، تو اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. تو بندگان خدا، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ زمین پر ہی رہ کر خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں، اسی زندگی میں اسی حیات ظاہری میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی دنیا میں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کے جلوے دیکھ سکتے ہیں. ہاں، جو تجلیاں اس دنیا میں نظر آتی ہیں وہ تجلیاں کچھ اور ہیں، اور جو تجلیاں اس دنیا میں نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جا سکتی، وہ تجلیاں اور. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس دنیا میں انسان دیکھ سکتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی. ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کیفیت کے عالم میں فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ. جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں تم مجھ سے کیا پوچھنا ہے پوچھ لو. فواللہ، خدا کی قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے سب بتانے کے لیے تیار ہوں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ علی فرما رہے ہیں کہ عرش کے نیچے کیا ہے، عرش سے لے کر اس سے نیچے، عرش سے لے کر زمین تک اور تحت الثری تک جو کچھ بھی، عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے سب کچھ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے پوچھو. معلوم ہے حضرت علی کا علم غیب اتنا ہے کہ فرماتے ہیں سلونی، تم مجھے پوچھو، مجھ سے پوچھو قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ممبر پر تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. ایک یہودی آیا، اس نے چند سوالات کیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں علم کے سمندر بہا دیے. ایک یہودی آیا، آپ ممبر پر تشریف رکھتے تھے، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک یہودی آیا آ کے چند سوالات کیے. کس سے؟ تو حضرت علی نے ان سوالات کے جوابات دیے، ایسے جوابات دیے کہ وہ حیران رہ گیا. اور اس نے کہا انت نبی من الانبیاء، کیا آپ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں؟ حضرت علی پر یہودی کو گمان گزرتا ہے نبی ہونے کا. معلوم یہ ہوا کہ غلام مصطفیٰ کو لوگ نبی سمجھتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نے پوچھا انت نبی من الانبیاء، کہ آپ انبیاء میں سے ایک نبی ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ویحک، افسوس ہے تجھ پر، تو ہلاک ہو جائے. انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. بات سمجھ میں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کے سلسلے میں ایک اہم مرکز. اور پھر بندگان خدا، علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ
4 خلفائے راشدین میں، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی کرم اللہ وجہہ میں 2 خلفائے راشدین جو ہیں اگلے، جن کو شیخین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان چاروں میں 2 پہلے جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں خسر کو، سسرے کو۔ یہ دونوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، کیونکہ ان دونوں کی صاحبزادیاں، مقدس صاحبزادیاں حضور کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پسندیدہ زوجہ محترمہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں حضور کے خسر ہیں، شیخ ہیں، شیخین۔ اور 2 جو ان کے بعد ہیں، یعنی عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان دونوں کو خطنین کہتے ہیں، خے تے نون، خا تا نون، خے تے نون، ختن کہتے ہیں داماد کو۔ یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس داماد ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک رقیہ اور ایک ام کلثوم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا جنگ بدر کے دن، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد اپنی دوسری بیٹی ان کے عقد میں دی، ان کا نام ہے ام کلثوم۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں گئیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور رکھنے والے، یعنی حضور کی صاحبزادی نور ہے تو حضور نور کیسے نہیں ہوں گے؟ تو ذو النورین حضرت عثمان غنی کہلاتے۔ تو بندگان خدا، شیخین اور ختنین، وہ 2 شیخین ہیں اور یہ 2 ختنین۔ تو اب علماء اور مشائخین اور محققین کہتے ہیں کہ شیخین جو ہیں جانب کمالات نبوت گئے ہیں، جانب کمالات نبوت، ان میں شریعت کا غلبہ ہے، ان میں تدوین دین اور ترویج اسلام کا غلبہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے علوم اور دینی علوم کو پیش کرنے اور عام کرنے اور اسے ان کو پھیلانے اور ان کی خدمت کرنے میں اپنی عمر گزاری۔ علم ظاہر، علم شرع اور احکام کا علم جو ہے اسے پیش کرنے میں ان دونوں نے بہت بڑا رول ادا کیا، اور اسلامی سلطنت کے حدود کو وسعت دینے میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ یہ کون ہے؟ شیخین۔ تو جانب کمالات نبوت گئے، یعنی انبیاء کے کمالات کی جھلک شیخین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور یہ ختنین جو ہیں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ، ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کے کمالات، جانب کمالات ولایت جانے والے ہیں، ان میں آپ ولایت کا رنگ دیکھیں گے۔ لہذا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے خطبات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ارشادات پڑھیے، ان کے اقوال زرین پڑھیے، ان سے منسوب جو کتابیں ہیں جو صحیح ہیں، جو روایتیں جو صحیح ہیں ان کو پڑھیے، تو ہر جملہ وجد آفری ہے، ہر جملہ وجد آفری ہے اور تصوف سے لبریز ہے۔ تو یہ تصوف اور سلوک اور علم لدنی اور علم باطن، یہ سب پہنچتا ہے کہاں؟ حضرت علی کو۔ وجد و حال، محو و سہو، سہو و سکر، استغراق، عینیت اور غیریت، عینیت حقیقی، غیریت حقیقی، وجود، صفات، تصوف، سلوک، یہ تمام چیزیں علم لدنی سے تعلق رکھنے والی، یہ سب منسوب ہیں مولا علی کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟